جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. آج ہمارا سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہمارے ذہن نظر ہوگی. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے طور پر آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم جو کہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحمان ہے، اور وہ اللہ مالک الملک اپنی مخلوق کے اوپر بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اس لیے ہم اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، جیسا کہ مسند احمد کے اندر اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے نہ کی جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کام بے برکت ہے، وہ کام نامکمل ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے مبارک اسم سے کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ارشادات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے سے مراد بسم اللہ کے الفاظ پڑھنا نہیں، بلکہ ہر کام کے موقع کی مناسبت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، تاکہ اس میں مبارک سے کام کی ابتدا کرتے ہوئے کام اور موقع کا احساس آدمی کو رب کریم کے قریب کر دے. جیسا کہ سونے اور نیند سے بیدار ہونے کے وقت کی دعا کے الفاظ یہ احساس دلاتے ہیں کہ نیند اور بیماری موت اور زندگی کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہر ایک آدمی کو ایسے ہی مرنا اور ایسے ہی اٹھنا ہوگا. جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے سے تصور ابھرتا ہے کہ بڑائی اور کبریائی اللہ کی ذات کو ذبح ہے اور اللہ کا مال ہے، اس پر کسی غیر اللہ کا نام لینے کی بجائے صرف مالک حقیقی کا نام لینا ہی چاہیے. اور قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا کرو. سواری پر چڑھتے وقت لفظ سبحان اللہ سے دعا کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ جس مالک نے اس سواری کو میرے تابع کیا ہے مجھے بھی اس ذات کبریا کا تابع فرمان ہونا چاہیے. اور سواری کو حاصل اور مطیع کرنا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بجائے اللہ کا حکم ہے کیا کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے. کیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ نحل کی آیت نمبر 98 ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. ثابت ہے کہ ہر موقع کی مناسبت سے ہر کام کے آغاز پر رب کریم کے مبارک نام سے ہی ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہوئے یہ احساس پیدا ہو کہ جو کام کرنا چاہتا ہوں آیا وہ کام میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں جائز. اگر کام حرام اور ناجائز ہو تو مومن کو اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس کام سے باز آ جانا چاہیے. اور جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آدمی کا عقیدہ، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کام کی ابتدا رحمان اور رحیم کی مہربانی کا نتیجہ ہے اور اس کی تکمیل بھی اس کے کرم کا صلہ ہے. اور بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے،
اور اس میں ہمارا رجحان جو ہے وہ ان دلائل کی طرف ہے کہ یہ تمام صورتوں کا حصہ ہے، اس لیے ہر صورت سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صورت کو فرق کو نہیں سمجھ سکتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، یعنی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ لگ جاتی کہ اب نئی صورت آ گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔